السلام علیکم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو ایک نہایت اہم اور تصدیق شدہ سرکاری نوٹیفیکیشن پر مبنی ہے جو ہزاروں اساتذہ کرام کے مستقبل سے براہ راست جڑی ہوئی ہے۔ یہ خبر ضلع اٹک کے محکمہ تعلیم کی جانب سے جاری کی گئی ہے، جس کا تعلق LPR یعنی ریٹائرمنٹ سے پہلے رخصت کے کیسز سے ہے۔ اس معاملے میں حالیہ دنوں میں اختیارات کی تبدیلی کی گئی ہے، جس کی وجہ سے پہلے سے جمع کروائے گئے کیسز متاثر ہو رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو سادہ اور واضح انداز میں پوری صورتحال سمجھاؤں گا۔ آخر میں نہایت اہم اپڈیٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جو جاننا ہر متعلقہ فرد کے لیے ضروری ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مستند اور سرکاری معلومات آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں تو چینل کو سبسکرائب رکھیں۔ یہ معاملہ ان تمام سرکاری اساتذہ کرام سے متعلق ہے جنہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے LPR کے لیے درخواست دی ہوئی ہے۔ ضلع اٹک کے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر وومن ونگ کی جانب سے ایک تحریری مراسلہ جاری کیا گیا ہے۔ اس مراسلے میں واضح کیا گیا ہے کہ LPR کی منظوری کے اختیارات میں تبدیلی کی جا چکی ہے۔ پہلے یہ اختیار مقامی سطح پر اپوائنٹنگ اتھارٹی کے پاس تھا، اب یہ اختیار سیکریٹریٹ آفس لاہور کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسی تبدیلی کی وجہ سے پرانے طریقہ کار کے تحت بھیجے گئے کیسز واپس کیے جا رہے ہیں۔ یہ بات سمجھنا ہر استاد کے لیے بے حد ضروری ہے۔ محکمہ تعلیم کے مطابق جو LPR کیسز پہلے ہی پرانے طریقے سے پروسیس ہو کر آگے بھیجے جا چکے تھے وہ اب مؤثر نہیں رہے۔ ان تمام کیسز کو واپس کیا جا رہا ہے تاکہ انہیں نئے طریقہ کار کے مطابق دوبارہ جمع کروایا جا سکے۔ یہ فیصلہ کسی فرد واحد کے خلاف نہیں بلکہ ایک عمومی انتظامی تبدیلی کا نتیجہ ہے۔ اس کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ تمام کیسز درست فارم تک پہنچیں۔ اس فیصلے سے وقتی طور پر تاخیر ضروری ہوگی مگر اسے قانونی تقاضا قرار دیا گیا ہے۔ جو اساتذہ کرام اس تبدیلی سے آگاہ نہیں ہوں گے انہیں مالی اور انتظامی نقصان ہو سکتا ہے، اسی لیے یہ خبر عام کرنا نہایت ضروری ہے۔ محکمہ تعلیم نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اب تمام LPR کیسز آن لائن پورٹل کے ذریعے نئے سرے سے جمع کروانا ہوں گے۔ اگر کوئی کیس کسی دفتر یا افسر کے پاس زیر التوا ہے تو اسے بھی واپس کیا جائے گا۔ وہ کیس متعلقہ استاد کے آن لائن اکاؤنٹ میں ریٹرن کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد استاد کو خود اس کیس کو نئے اصولوں کے تحت دوبارہ جمع کروانا ہوگا۔ یہ عمل ہر صورت مکمل طور پر لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس میں کسی قسم کی رعایت یا استثناء کا ذکر نہیں کیا گیا، اس لیے تمام اساتذہ کرام کو انتہائی توجہ کے ساتھ اس ہدایت پر عمل کرنا لازمی ہوگا۔ اکثر اساتذہ کرام یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کا کیس محفوظ ہے کیونکہ وہ پہلے ہی جمع ہو چکا ہے۔ یہ ایک عام غلط فہمی ہے جسے دور کرنا بہت ضروری ہے۔ محکمہ تعلیم نے واضح طور پر کہا ہے کہ پرانے طریقے سے بھیجے گئے تمام کیسز واپس تصور ہوں گے۔ اگر کسی استاد نے دوبارہ جمع نہ کروایا تو اس کا کیس آگے نہیں بڑھے گا۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے فوائد میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ غریب اور متوسط طبقے کے اساتذہ کرام کے لیے یہ تاخیر ایک بڑا مسئلہ بن سکتی ہے، اسی لیے درست اور بروقت اقدام نہایت ضروری ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ تبدیلی صرف ضلع اٹک تک محدود نہیں رہ سکتی، دیگر اضلاع میں بھی اس نوعیت کی ہدایات آنے کا امکان موجود ہے۔ کیونکہ یہ فیصلہ صوبائی سطح پر اختیارات کی تبدیلی سے متعلق ہے، اس لیے تمام اساتذہ کرام کو چاہیے کہ اپنے اضلاع کی سرکاری ہدایات پر نظر رکھیں۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ادھوری خبروں پر یقین نہ کریں، ہر خبر کو سرکاری نوٹیفیکیشن سے ملا کر دیکھیں۔ غلط معلومات کی وجہ سے لوگ غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں اور اس کا خمیازہ بعد میں بھگتنا پڑتا ہے۔
ہے۔ محکمہ تعلیم کا موقف یہ ہے کہ آن لائن پورٹل کے ذریعے دوبارہ جمع کروانے سے شفافیت بڑھے گی، تمام کیسز ایک ہی چینل سے گزریں گے جس سے ریکارڈ محفوظ رہے گا۔ اساتذہ کرام کو یہ بھی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنی تمام معلومات درست درج کریں۔ سروس ریکارڈ میں کسی قسم کی غلطی کیس کو مزید مؤخر کر سکتی ہے۔ اکثر لوگ جلد بازی میں فارم جمع کروا دیتے ہیں، بعد میں انہیں بار بار درستگی کے لیے دفتر کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ اس لیے احتیاط انتہائی ضروری ہے۔ غریب اور متوسط طبقے کے اساتذہ کرام کے لیے LPR ایک مالی سہارا ہوتا ہے۔ ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ رخصت ان کے گھریلو اخراجات میں مدد دیتی ہے۔ اگر اس میں تاخیر ہو تو گھر کا نظام متاثر ہوتا ہے، بچوں کی تعلیم اور علاج جیسے مسائل سامنے آتے ہیں۔ حکومت کا فرض ہے کہ ایسے معاملات میں واضح اور بروقت معلومات دیں۔ اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے کم از کم پوزیشن واضح کر دی گئی ہے۔ اب ذمہ داری اساتذہ کرام پر بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ اس پر عمل کرے۔ محکمہ تعلیم نے اس عمل کو لازمی قرار دیا ہے اور اس میں کسی قسم کی نرمی کا ذکر نہیں کیا گیا۔ جو اساتذہ کرام یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بعد میں دیکھ لیں گے، وہ نقصان میں رہ سکتے ہیں۔ وقت پر قدم اٹھانا ہی دانش مندی ہے۔ آن لائن پورٹل پر لاگ ان ہو کر اپنے کیس کی حیثیت ضرور چیک کریں۔ اگر کیس ریٹرن ہوا ہے تو فوراً نئے سرے سے جمع کروائیں۔ کسی ایجنٹ یا غیر متعلقہ فرد پر انحصار نہ کریں۔ خود اپنے معاملے پر نظر رکھنا سب سے زیادہ محفوظ راستہ ہے۔ طویل مدت میں ایسے فیصلے نظام کو بہتر بناتے ہیں۔ اگرچہ ابتدا میں مشکلات پیش آتی ہیں مگر بعد میں شفافیت بڑھتی ہے۔ درست معلومات ہی کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے۔ جعلی اور ادھوری خبروں سے صرف نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ مستند ذرائع سے ہی معلومات حاصل کریں۔ ہماری کوشش ہے کہ آپ تک درست اور مکمل خبریں پہنچائی جائیں۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب رکھیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی اہم سرکاری اپڈیٹس بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔